یہ ساری چیزیں کہاں موجود ہیں؟ قرآن میں موجود ہیں۔ آج ہم سپر مارکیٹ گئے تو ہنی کے حوالے سے ذکر ہو رہا تھا، خدا نے شہد کے لیے لفظ شفا استعمال کیا ہے قرآن۔ دیکھو آپ کے سر میں درد ہے نا، آپ ڈسپرین لیتے ہو تو یہ ڈسپرین شفا نہیں دیتی، فور اے مومنٹ آپ کے درد کو کیا کرتی ہے؟ دور کر دیتی ہے۔ اگلے دن پھر درد ہوتا ہے، پھر ڈسپرین کھانی پڑتی ہے۔ آپ کے اسٹمک میں مسئلہ ہے، آپ دوائی کھاؤ گے 4 دن ٹھیک، پھر سے وہ درد کیا ہو جاتا ہے؟ واپس آ جاتا ہے۔ آپ بلڈ پریشر کے مریض ہو، رات کو آپ نے گولی کھا لی، نیکسٹ ڈے آپ نے پھر بھی کیا کرنی ہے؟ کھانی ہے۔ آپ شوگر کے مریض ہو، آپ نے ٹیبلٹ لی، نیکسٹ ڈے پھر بھی کیا کرنی ہے؟ مطلب دنیا کی دوائیاں ہمیں شفا نہیں دے رہی، ایک ٹیمپریری ٹائم کے لیے وہ بیماری جاتی ہے، پھر کیا ہو جاتی ہے؟ واپس آ جاتی ہے۔ لیکن شفا کا مطلب یہ ہے بیماری چلی جائے تو پھر واپس نہ آئے، اسے علاج بولتے ہیں۔ قرآن نے کہا اللہ نے شہد میں کیا رکھی ہے؟ شفا رکھی ہے۔ نحل کا خدا نے بڑی خصوصیت سے اپنے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ کیوں کہہ رہا ہوں بار بار تفسیر قرآن پڑھیں، اس میں آپ کو ہیلتھ بھی ملے گی، مینٹل ہیلتھ بھی ملے گی، فزیکل ہیلتھ بھی ملے گی، ہسٹری، ہر چیز کا علم آپ کے پاس آ جائے گا اگر ہم زندگی کس کے مطابق گزاریں؟ قرآن کے مطابق گزاریں۔ اب آپ کہیں گے مولانا آج کی شہد میں شفا کیوں نہیں؟ لیکن جس شہد کا خدا ذکر کر رہا ہے اس میں شفا کیوں ہے؟ کیونکہ سائنٹیفکلی شہد جب یہ بی جو فلائی کرتی ہے تو اس کا ایک ریڈیٹ ہوتا ہے، اس کے اندر فلائی کرتی ہے، کہتے ہیں اراؤنڈ 16 مائل یا 20 کلومیٹرز کے اندر یہ فلائی کرتی ہے۔ اب اس 20 کلومیٹر کے سرکل میں جتنے پھول ہیں، پلانٹس ہیں، ان سب سے کیا لیتی ہے؟ کچھ نہ کچھ لیتی ہے۔ تو ایک طرح کا یہ ملٹی وٹامن بن جاتا ہے، کسی نہ کسی جگہ سے کوئی نہ کوئی ملتی ہے۔ اب آج کل جو شہد بن رہا ہے اس کو ہم نے کیا کر دیا؟ باکس میں بند کر دیا، اور سامنے ہم نے شوگر رکھ دی اس کے، وہیں شوگر کھا رہی ہے اور اسی شوگر سے کیا بن رہا ہے؟ شہد بن رہا ہے۔ یا ہم نے ایک چھوٹا سا ریڈیٹ بنایا اس کا، اس میں 4-5 پلانٹ ہے، تو اس میں اتنی شفا نہیں ہوگی جو شہد کی مکھی فلاورز کے بیچ میں رہتی ہے یا جنگلوں میں رہتی ہے، جو نیچرل ہے، وہ مختلف جگہوں سے مختلف چیزیں کلیکٹ کرتی ہے اور اس سے کیا بنتی ہے؟ شہد بنتی ہے۔ آپ کیسی ساؤتھ افریقہ میں ایک بلیک تھی کوئی افریقن، ان کو بریسٹ کینسر ہوا، تو انہوں نے فون کیا کہ مولانا اس کے لیے کوئی اہل بیت کے فرامین سے، قرآن سے کوئی اس کا علاج؟ ہم نے کہا قرآن میں اللہ نے کیا لکھا ہے؟ شہد میں کیا ہے؟ شفا ہے۔ شہد میں شفا ہے تو اس کا مطلب اس کی ہر چیز میں شفا ہے۔ آج تک ہمارے بچوں کو یہ نہیں پتا کہ شہد کے پروڈکٹس کتنے ہیں، جب قرآن اتنی ساری دوائیوں کو چھوڑ کے اب خدا بول دیتا ہلدی میں بھی شفا ہے، مرچوں میں بھی شفا ہے، پتہ نہیں اس لہسن میں بھی شفا ہے، لیکن خدا نے کس چیز کا ذکر کیا ہے؟ شہد کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب ہر مومن کے گھر میں شہد ہونا چاہیے، ہر مومن کے گھر میں انجیر ہونا چاہیے، ہر مومن کے گھر میں اولیو ہونا چاہیے۔ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ کے بچوں کے جسم بھی کیا رہیں گے؟ سنومند، میموری بھی کیا رہے گی؟ سب سے زیادہ شارپ رہے گی۔ اب شہد سے جو پروڈکٹ بنتے ہیں اگر آپ ان کو گنیں، ایک تو ہنی بنتی ہے جس کو آپ شہد بولتے ہیں، دوسرا شہد کی مکھی جب پھولوں پہ جا کے بیٹھتی ہے تو اس کے پاؤں میں پھولوں کے جو اوپر دانے ہوتے ہیں وہ چپک جاتے ہیں، جب یہ اپنے گھر میں واپس آتی ہے تو وہ اس کے پاؤں سے دانے گرتے ہیں جس کو پولن بولتے ہیں۔ یہ یعنی سورس آف وٹامن بی ہے، یعنی وٹامن B6 جو بوڑھے حضرات ہیں جو انجیکشنز لگاتے ہیں وٹامن B6 کے، وہ سارا اس پولن کے اندر موجود ہے۔ کہ آپ 1-2 چمچ پولن کے اگر دودھ میں ملا کے پئیں تو پورا دا سورس آف وٹامن بی اس کے اندر موجود ہے۔ ایک تو پولن بنتا ہے، دوسرا یہ جس چھتے کے اندر، جس باکس کے اندر شہد بناتی ہے جس کو آپ چھتا بولتے ہیں، تو اس کو ایک سیل کرتی ہے تاکہ سردی کے موسم میں اندر ہوا نہ آ پائے، چونٹیاں اندر داخل نہ ہو پائیں۔ آپ دیکھیں اتنا میٹھا شہد لیکن ایک چونٹی اندر نہیں جاتی، کس قدر یہ اس کو سیل کر دیتی ہے کہ اس کے گھر کے اندر کوئی بھی جانور، کوئی بھی حشرہ نہیں جاتا، جس کو پرو پلس بولتے ہیں۔ تیسری چیز، جب شہد کی مکھیاں آتی ہیں شہد بناتی ہیں تو ان کے اندر ان کی کوئن ہوتی ہے، کوئن کی ایک اپنی شہد ہوتی ہے جس سے وہ کھانا کھاتی ہے، اس کا ایک اسپیشل فوڈ ہوتا ہے جس کو رویل جیلی بولتے ہیں۔ 3 پروڈکٹ ہو گئے، چوتھا پروڈکٹ کیا ہے؟ ہنی۔ اب چاروں چیزیں بڑے مہنگے داموں میں انگریز بیچتے ہیں۔ یہ جو پروپلس ہے اگر آپ اس کو شہد کے ساتھ ملا کے کھائیں، بچے کو بخار ہو، کھانسی ہو، یہ خاتون جسے کینسر تھا، بریسٹ کینسر تھا،
اور یہ آپ صرف گوگل پہ جا کے لکھیں کہ پروپلس کے فائدے کیا ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ انسان کے امیون سسٹم کو کیا کرتا ہے، بوسٹ کرتا ہے۔ دوسرا اس کی ڈیفینیشن یہ لکھی ہے کہ پروپلس کے کھانے سے انسان کی باڈی کے اندر جو ایکسٹرا آرڈنری گروتھ ہے، کینسر کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ کے باڈی کے اندر ایکسٹرا آرڈنری گروتھ ہوتی ہے، باڈی نے جتنا گوشت بنانا ہے اس سے زیادہ بنانا شروع کر دیتی ہے، کھال زیادہ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ ایکسٹرا آرڈنری گروتھ ہوتی ہے اسی کو کینسر بولتے ہیں، کہ پروپلس اس ایکسٹرا آرڈنری گروتھ کو کیا کرتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ تو باڈی کے اندر سے جتنی گندگی ہے اسے کیا کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ مولانا حضرات محرم میں مجالس پڑھتے ہیں، گلے کی تکلیف ہوتی ہے شہد میں ملا کے کھائیں، ختم۔ چھوٹے بچوں کو بخار ہوتا ہے، شہد میں ملا کے کھائیں، بخار چلا جاتا ہے۔ کوئی بھی بیماری ہو جو انسان کے امیون سسٹم کو اٹیک کرتی ہے، اسی ایک پروپلس کو اگر شہد کے ساتھ ملا دیں، آپ کی جسمانی بیماریاں کیا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ صرف قرآن کی ایک آیت ہے کہ خدا نے شہد میں کیا رکھی ہے، شفا رکھی ہے، شفا رکھی ہے، پر ہم شفا کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو آج کتنے مومنین ہیں جن کے گھروں میں پولن ہے؟ آپ ایران کی ہر دکان پہ جائیں گے، یہاں زعفران ملے گی، انجیر پڑا ہوگا، زیتون پڑا ہوگا، پولن بھی پڑی ہوگی اور پروپلس بھی ملتی ہوگی۔ قم جائیں، گزر خان میں جائیں گے، بڑا بڑا بورڈ لگا ہوگا جہاں پہ پروپلس کو اور پولن کو وہاں باقاعدہ بتایا جائے 30% پولن ہے، 5% اس میں رویل جیلی ہے، اور اتنے % اس میں پروپلس ہے، اتنے % اس میں ہنی ہے۔ وہاں لوگ کھا رہے ہیں اور خدا ان کو کیا دے رہا ہے، شفا دے رہا ہے۔ لیکن ہم دن رات میڈیکل اسٹورز کے پاس جاتے ہیں، جو شفا خدا نے قرآن کے ذکر میں بھی رکھی ہے اور قرآن کے فہم میں بھی رکھی ہے، لیکن ہم اس سے دور ہیں۔ آج کتنے مومنین ہیں جن کے گھر میں تین ہے، جن کے گھر میں زیتون ہے، مطلب ہر شیعہ جوان ڈیلی۔ اب آپ کہیں گے مولانا زیتون شاید کھانا مشکل ہو، تو بھائی 1 اسپون اولیو آئل کا تقریباً 7 زیتون کا تیل بنتا ہے۔ تو 1 اسپون اولیو، 1 انجیر آپ اپنے بچے کو کھلائیں، انجیر سے آپ کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی، اور بڑھاپے میں جن کو جوان بننے کا شوق ہے وہ اس کے کھانے سے کیا ہو جائیں گے، جوان بھی ہو جائیں گے۔ آپ سیریا چلے جائیں، لبنان چلے جائیں، بہت کم آپ کو ایسے بوڑھے ملیں گے جن کی کمر کیا ہو، جھکی ہوئی ہو۔ وہاں بہت کم لوگ ملتے ہیں جن کی کمر جھکی ہو، کیونکہ زیادہ سے زیادہ وہ زیتر کھاتے ہیں، وہ یہی اولیو کھاتے ہیں، وہ یہی زیتون کھاتے ہیں۔ تو آج بھی وہ کیا ہیں، جوان و تر و تازہ ہیں۔ کبھی آپ اپنے مجتہدین کو دیکھا 90+، 88+، ابھی آئے خامنئی، آغا وحید خراسانی، آیت اللہ سیستانی، جتنے بھی آپ کے مراجع ہیں 90+ ہیں۔ وہ کون سے مرغے اور چرغے کھاتے ہیں؟ وہ یہی مستحبات پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے ماشاءاللہ دماغ بھی آج تیز دیا ہے اور جسم بھی طاقتور اور تنومند دیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب ایک لنک دیکھیے حدیث کا، چھٹے امام کا فرمان ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ مولا یہ والتین و زیتون کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا زیتون سے مراد حسین ابن علی ہے اور تین سے مراد حسن ابن علی۔ انجیر کے اندر دانہ نہیں، زیتون کے اندر دانہ ہے۔ تو کہا کہ نسل امامت حسن سے نہیں چلی، اس میں دانہ نہیں ہے، اور نسل امامت امام حسین سے چلی ہے، زیتون میں کیا ہے، دانہ ہے۔ پھر سورہ نور میں جاتے ہیں، آئے نور جب آپ پڑھتے ہیں، خدا کہتا ہے ایک زجاج ہے، ایک شیشی ہے جس کے اندر شجر ہے۔ شجر کون سا ہے؟ زیتونیہ ہے۔ امام حسین کا جو لقب ہے وہ کس سے ہے؟ زیتون سے ہے۔ اور زیتون کے کھانے سے، انجیر کے کھانے سے انسان کیا ہوتا ہے؟ جوان ہوتا ہے۔ پھر رسول نے کیا فرمایا؟ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ نہیں کہ بوڑھوں کے سردار ہیں۔ حالانکہ جب یہ حدیث کہی تب وہ کیا تھے؟ بچے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ جنت کے بچوں کے سردار ہیں، کہا یہ جنت کے جوانوں کے سردار۔ اب مد مقابل جو فرقہ مخالف ہے اس کی ایک عادت پڑی ہے، جو حدیث اہل بیت کی فضیلت میں ہے وہ فوراً کیا کرتے ہیں؟ کسی اور سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں شہر علم علی دروازہ کا فلاں صاحب چھت ہیں، فلاں صاحب دروازہ ہیں، فلاں صاحب کنڈا ہیں۔ تو ایک نئی حدیث انہوں نے ابھی ریسنٹ بنائی ہے کہ یہ صرف حسن حسین کے لیے تھوڑی کہا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، کہ بھائی یہ بھی رسول کا فرمان ہے کہ فلاں اور فلاں جنت کے بوڑھوں کے سردار۔ تو بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ مکتب عقل کا مکتب ہے میرے عزیز، شکر خدا عطا کیا کرو کہ خدا نے آپ کو صاحب وزڈم، صاحب عقل بنائے۔ کہ مولانا فلاں کو بوڑھوں کا، میں نے کہا جسے دیوار بنانا ہے بنانے دو،
جسے چھت بنانا ہے بنانے دو، جسے جنت میں بوڑھوں کا سردار بنانا ہے بنانے دو، آگے جا کے پھنسیں گے خود۔ کیونکہ نبی بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ میں بوڑھوں کا سردار ہوں، حسنین مثلا بچوں کے سردار ہیں، علی جوانوں کے سردار ہیں، نہیں کہا، ایک ہی حدیث ہے، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ، جنت میں بوڑھے ہو کر اگر جاؤ گے تو جنت کس کام؟ پھر تو کیلے ہی کھانے پڑیں گے نا۔ ہاں، بڑھاپے بندے کو دانت نہیں، اب جنت میں جا کے کرے گا کیا؟ تبھی رسول خدا نے جب مسجد میں بیٹھ کر یہ حدیث پڑھی کہ جنت میں اندھے نہیں جائیں گے، جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے، تو مدینے کی بوڑھیاں رونا شروع ہو گئیں کہ یا رسول اللہ اتنی دور سے آتی ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تاکہ ہمیں کیا ملے؟ جنت ملے۔ وہ عصا والا بوڑھا کہ یا رسول اللہ میں نابینا، یہاں بھی اللہ نے اندھا کیا اور وہاں بھی جنت میں نہیں بھیجے گا، تو میرا قصور کیا ہے؟ تو نبی مسکرانے لگے، فرمایا دیکھ بھی رہے ہو تیرا رسول بھی بوڑھا ہے، اور جب یہ کہہ رہا ہوں بوڑھے نہیں جائیں گے تو پہلا سوال تو یہ، یا رسول آپ بھی تو بوڑھے ہیں۔ فرمایا جنت کمال کا نام ہے، پرفیکشن کا نام ہے، جنت نقص کا نام نہیں، عیب کا نام نہیں۔ جنت میں وہی جائے گا جو پرفیکٹ ہو، جنت ہے ہی اس کے لیے۔ کب اندھے ہو کے جنت میں جاؤ گے تو حوریں کیسے دیکھو گے؟ بوڑھے ہو کے جنت میں جاؤ گے تو جنت کی نعمتوں سے فائدہ کیسے لوگے؟ تبھی فرمایا جنت میں نہ بوڑھا جائے گا، نہ اندھا جائے گا، نہ لولا جائے گا، نہ لنگڑا جائے گا، جنت میں وہی جائے گا جو بالکل جوان اور تنومند ہو کے جنت میں داخل ہوگا۔ تبھی فرما ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، بوڑھوں نے تو جانا ہی نہیں ہے۔ فرما جنت ہے ہی کس کے لیے؟ کیونکہ جوانی تر و تازگی کا نام ہے، عروج لذت کا نام ہے، کمال مطلق کا نام ہے، تبھی اسی ایج میں انسان کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ تو عجیب ہے جو ان سے محبت کرے وہ جواں بن کے جنت میں جائے، اور جو ان کی نسبت والے پھل کھائے وہ دنیا میں جواں ہو کے زندگی گزارے۔ ہاں، تین کھاؤ، زیتون کھاؤ تو بچے کیا رہیں گے؟ جوان رہیں گے۔ لیکن اہل بیت والا بچوں کو برگر کھلائے، پزا کھلائے، ایسے ایسے کھانے کھلائے، ہاں 20 سال تک بچہ جوان ہو گیا، کبھی زیتون کھایا کہ نہیں مولانا؟ نہیں کھایا۔ لیکن اسی زیتون کو اگر انگریز بنا کے بیچے تو پھر ہم کھائیں گے، اسی انجیر کے فائدے اگر انگریز ہمیں بتائے تو پھر ہم کھائیں گے، اگر اہل بیت بتائیں تو ہم نہیں کھاتے۔ یہ بھی آج ہمارے ممبر کی مجبوری ہے کہ ہم کہتے ہیں ڈاکٹرز نے یہ کہا، سائنس نے یہ کہا، تو دین وی بلیو، کیونکہ آج سائنس خدا ہے ہمارا، ڈاکٹرز آج خدا ہیں، لیکن 1400 سال پہلے جو خدا نے کہا اس پہ انسان عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کندر کتنے لوگوں کے گھروں میں ہے، بعض چیزوں کے لیے اتنی روایتیں ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ عراق جاتے ہیں نا تو یہ گلیوں میں چھوٹے چھوٹے پتھروں کی طرح سفید سفید چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، اسے کندر گم کہتے ہیں، اسے عربک گم۔ یہ درخت سے بھی نکلتا ہے، یہ پتھر سے بھی نکلتا ہے، گم سے زیادہ کوئی طاقتور چیز ہی نہیں ہے۔ مولا فرماتے کندر مطلب گم اور زعفران اور شہد، اگر کوئی ملائے ان تینوں کو اور ہلکا سا ڈیلی نہارمو اگر صرف چاٹے تو مولا فرماتے ہیں اس کا حافظہ اتنا تیز ہو جائے گا کہ لوگ کہیں گے یہ گویا جادوگر ہے، اس قدر اس کی میموری فاسٹ ہو جائے گی۔ لیکن ہمیں یاد کب آتا ہے؟ جب ہم 70 اور 60 کے ہوتے ہیں، شوگر کے مریض کا مولانا اب شہد کیسے ملاؤں؟ بھائی کھانا تو جوانی سے تھا نا، بالکل موت کے بستر کے قریب ہوتے پھر فون آتا ہے مولانا مرنے والا ہوں، بتائیے اہل بیت نے کوئی دوائی بتائی ہے کہ نہیں بتائی؟ بھائی شروع سے عمل کرو تاکہ جسم ٹھیک ٹھاک رہے۔ جب گاڑی بالکل انجن ہی بیٹھ گیا ہے تو پھر انجن بدلنا پڑتا ہے، وہ انجن بننے کے لائق نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ تقریباً 400 کے قریب روایات ہیں حجامت کے لیے، حجامہ اراؤنڈ 400 to 500 روایت، کہ اتنی روایتیں پڑھنے کے بعد یہ لگتا ہے گویا یہ کام واجب ہے۔ اس قدر معصوم نے تاکید کی۔ امام موسیٰ کاظم کے لیے ملتا ہے کہ جب مولا کا، اب وہاں پہ لفظ بی پی یوز نہیں ہوتا تھا کہ مثلاً بلڈ پریشر امام کا ہائی ہو جاتا تھا، وہاں پہ یہ جب خون میں حرارت آتی تھی امام کے، تو لفظ حار ہے کہ جب امام کا خون گرم ہو جاتا تھا تو کہتے ہیں آدھی رات کو اٹھتے تھے، فوراً غلام کو بلاتے تھے کہ میرا کیا کرو؟ حجامہ کرو، دین بیکم نارمل۔ آج کتنے لوگ ہیں جو ہم سے حجامہ کرتے، کسی کو شاید پتہ بھی نہیں ہے حجامت ہوتی کیا ہے۔ سم آف دا ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ نہیں کرو، لیکن آپ روایات پڑھتے ہیں، لیکن وہیں پہ چائنیز کرتے ہیں، لیکن ہم وہ کام کرنے کو تیار ہیں۔ یہیں پہ 4 انگریز آ کے ہمیں بولیں گے وہ کرنے کو، لیکن اتھینٹک روایات موجود ہیں حجامت کے لیے، جو آپ کے 100 سال پہلے 80 سال پہلے بزرگ حضرات تھے ان کو پتہ تھا۔ یہ بڑی چیز نارملائز تھی کہ آپ کی باڈی کے اندر جو
گندا بلڈ ہے کس ذریعے سے اسپیشلی آپ کی کمر پہ حجامت کر سکتے ہیں، سر میں درد ہوتے ہیں وہاں پہ، لیکن کوئی اسپیشل لوگ ہوں، لیکن روایات اس کے لیے حد سے زیادہ موجود ہیں۔ جو لوگ حجامہ کرواتے ہیں ان کو کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کلاٹس جو آپ کے رگوں میں جمع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو اٹیک ہوتا ہے، لیکن جو حجامہ کراتے ہیں کہتے ہیں ان کو کبھی اٹیک نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں معصومین نے بتائی ہیں، لیکن ہمارا جو لائف اسٹائل ہے، ہم نے صرف دین کو نماز روزے اور حج تک باقی رکھا، لیکن معصوم تو یہ بھی بتاتے ہیں سفر پہ جانا ہے کیا کرنا ہے، بستر پہ سونا ہے تو کیسے سونا ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے۔ معصوم تو یہ بھی بتاتا ہے شادی کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے۔ انسان کی اتنی پرائیویٹ چیزیں ہیں جو معصومین نے ڈسکس کی ہوئی ہیں، اگر ہم پراپر ان چیزوں کو فالو کریں تو دنیا میں بھی خوشی ملے گی، آخرت میں بھی خوشی ملے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔